جو نبی عائشہ کے بغیر دعوت پر نہیں جاتا ہے وہ عائشہ کے بغیر جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور جب عائشہ جنت میں چلی گئی تو دشمنوں کا کیا بنے گا؟ یا عائشہ جائے گی یا عائشہ کے دشمن جائیں گے۔ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ کا دشمن دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے۔ یار آپ لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ حضرت فاطمہ کا حیا تمہارے پاس ہے، نہ حضرت علی کی بہادری اور تقوی تمہارے پاس ہے، نہ حضرت حسن و حسین کا اخلاق تمہارے پاس ہے۔ صرف اہل بیت کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کی گھر والیوں پر تم لوگ الزام لگاتے ہو کہ ان کا کردار پاک نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا کہ اس کا کردار پاک نہیں ہے۔ جس وقت مرنے لگا نا، اس پر موت آنے لگی، تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا کہ میرا باپ دنیا سے جانے والا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اپنا کرتا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا، پھر اپنی لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالی، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنایا، پھر جنازہ پڑھایا۔ لیکن قرآن کہتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ یعنی زمانہ بھی بخشش مانگتے رہیں اور ہر وقت بخشش مانگتے رہیں، ان گنت بار بخشش مانگتے رہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی کے گھر والیوں پر تہمت لگائی ہے، نبی کے گھر پر الزام لگایا، نبی کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، نبی کے گھر والوں پر بہتان لگایا، نبی کے گھر والوں کی کردار کشی کی۔ اللہ ان کو معاف کبھی نہیں فرمائیں گے۔ ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ پر الزام بھی لگاتے رہیں اور یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں پر بہتان بازی بھی کرتے رہیں اور آخرت ان کی سنور جائے؟ ان خیال است و محال است و جنو، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ 17 رمضان المبارک ہے، میں اس سلسلہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کچھ احادیث میں نے اکٹھی کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ۔ یہ دیکھیں جی، پہلی حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سوائے حضرت مریم اور سوائے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سوا کوئی کامل عورت نہیں ہوئی ہے، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ سرید کیا ہے؟ سرید صحبت کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا مقام اور اس کی جو چاشنی ہے اور اس کی لذت ان لوگوں سے پوچھیے جو یہ کھاتے ہیں اور جس علاقے کی یہ غذا ہے۔ یہ دوسری حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر اپنی بیویوں کے اسی طرح حق ادا کرتے رہے، لیکن آپ ہر روز پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کی باری کا انتظار تھا۔ اور پھر جس وقت حضرت عائشہ کی باری آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا اور اطمینان ہوا، یعنی حضرت عائشہ کی باری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان ہوا۔ تیسری حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت باری ہوتی تھی تو صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے کہ تحفے تحائف ہدیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن دیتے تھے جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی، تو باقی جو ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن تھیں ان کو یہ بات محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر گزارش کریں کہ صحابہ کرام کو یہ فرمائیں کہ اس طرح جو ہے فرق نہ کیا کریں، جب جس کی باری ہوئی تو آپ ہدیے بھیجا کریں۔ تو ام سلمہ نے پہلی مرتبہ بات کی تو آپ نے توجہ نہ دی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ مت کرو، خدا کی قسم میں اپنی بیویوں میں سے جس کے بستر پر ہوتا ہوں جبریل امین وہی لے کر نہیں آتا ہے، لیکن جب عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو جبریل امین وہی لے کر آتا ہے۔ تو یہ عائشہ کی فضیلت ہے کہ قرآن اور عائشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ جاتا تھا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ قرآن مجید پر پیش کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہونے لگی تو لوگ رو رہے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ جس وقت یہ بات حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائیں، قرآن تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ اوپر والے بندوں کے رونے کی وجہ سے میت پر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہگار اور کافر لوگ ہوتے ہیں وہ جب مر جاتے ہیں، جب ان پر لوگ روتے ہیں تو لوگ اوپر رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر گیا اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ ہر چیز کو قرآن مجید پر پیش کرتی۔ چوتھی حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی سادگی اور حضرت عائشہ کا تقوی اور حضرت عائشہ کا جو
مال خرچ کرنے کا جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس وقت ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اس کو صدقہ نہیں کر دیتی تھی۔ یہ 5ویں حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، مسلم شریف اور مسند احمد کے اندر دونوں کے اندر حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہی۔ وہ بڑا خوبصورت اور اچھا سالن بناتا تھا، بڑا لذیذ ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ اس نے کہا عائشہ کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ چوتھی مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر گئے، ورنہ عائشہ کے بغیر آپ دعوت پر نہیں گئے۔ تو میں ادھر کہتا ہوں کہ جو نبی عائشہ کے بغیر دعوت پر نہیں جاتا ہے وہ عائشہ کے بغیر جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور جب عائشہ جنت میں چلی گئی تو دشمنوں کا کیا بنے گا؟ یا عائشہ جائے گی یا عائشہ کے دشمن جائیں گے، ایک بندہ جائے گا۔ تو سوچیں، حضرت عائشہ پر بھونکنے والے سوچیں کہ حضرت عائشہ تو جنت میں جا رہی ہیں، تم کدھر جاؤ گے؟ یہ 6 حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تیرے نکاح سے پہلے جبریل امین میرے پاس تیری تصویر لے کر آیا تھا سبز رنگ کے کپڑوں میں، اور فرمایا کہ یہ اس عورت کی تصویر ہے جو آپ کی زوجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عائشہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ تو جس طرح حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ کا دشمن دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے۔ یہ 7ویں حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو جس وقت بھی کوئی مسئلہ پیش آتا علم کے حوالے سے تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس ہم صحیح علم پا لیتے تھے۔ یہ 8ویں حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نبی رسول اللہ وسلام نے فرمایا تھا، فاطمہ یہ جو عائشہ ہے نا یہ تیرے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا آپس میں محبت برا انداز میں پھر کسی موقع پر ذکر کروں گا کہ کس طرح یہ آپس کے محبت کرتی تھی، اور آج ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ عائشہ اور فاطمہ آپس میں دشمن تھی، نعوذ باللہ۔ ایک میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو تعریفات اور ان کے فضائل میں جو احادیث ہیں ان میں سے بیشتر احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ تو اگر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے بغض رکھتی تھیں تو ان کی حدیثیں کیوں نقل کرتی رہی ان کے فضائل میں؟ یہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا ہی نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، ان کو الٹا نظر آتا ہے، ان کی عقل الٹی ہے۔ یہ 9ویں حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ آپ ایک گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اس گھوڑے کی گردن پر رکھا ہوا ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں حضرت دہیہ کلبی سے۔ تو میں نے دیکھا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دہیہ کلبی سے بات کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، دہیہ کلبی تو نہیں تھا، وہ تو جبریل امین تھا جو دہیہ کلبی کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ اور آگے آپ نے فرمایا عائشہ جبریل امین آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے آگے سے عرض کیا کہ علیہ السلام، اس پر بھی سلامتی ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آگے فرمایا حضرت عائشہ نے کیا ہی اچھا ہے مہمان آنے والا اور کیا ہی اچھا ہے دوست، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست فرمایا اور جبریل امین کو جو ہے وہ مہمان فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ تو جس ہستی پر جبریل امین سلام بھیجیں اگر ساری دنیا بھی اس پر تان و تشنیع کرتی رہے، اس پر بہتان لگاتی رہے تو اس کو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ عرفی تمہیں اندیش سے غوغائیں رقیبہ، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ اگلی حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، جو اس نے چھپ کر کیے، جو ظاہراً کیے، جو باطناً، سارے گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہنسنے لگی اور اتنا ہنسی کہ میں ہنس کے آپ کی گود میں میرا سر مبارک جا کر لگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا پسند نہیں آئی؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے آپ کی دعا پسند نہ آئے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا میں روزانہ اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ اسے ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے، ابن شیبہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلی حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام ازواج مطہرات اور تمام جو امت کی عورتیں ہیں ان ساری عورتوں کا علم اگر اکٹھا کیا جائے اور اس کو ملایا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے بڑھ جائے گا۔ یہ ہے علم کا پہاڑ اور علم کی بلندی۔ اس لیے کیونکہ ان کے بستر پر قرآن اترتا تھا، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، قرآن مجید کی پہلی مخاطبہ ہیں یہ، اس لیے ان کا علم جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس طرح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے بڑی عجیب۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل کا امیر بنایا، تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے امیر جو بنایا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس امت میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مردوں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ کیا کہ لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے تھے۔ تو یہ کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ بہرحال یہ لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے حقیقت تو ان لوگوں نے ماننا سیکھی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں، سوائے صحابہ اکرام کے بغض سے، سوائے اہل بیت کی توہین سے، سوائے اولیاء اللہ کی توہین سے، سوائے صحابہ کے بغض سے، سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غداری سے، ان کی کتابوں میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔